اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ وحدہ لم یزل ارشاد فرماتے ہیں، بے شک یہ میرا سیدھا رستہ ہے، سو تم اس راستے پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، وہ راستے تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ اسی بات کا اللہ نے تمہیں تاکید مؤکد حکم دیا ہے تاکہ تم گمراہی سے بچو۔ پھر ہم نے جناب موسیٰ کو کتاب دی اس شخص پر نعمت پوری کرنے کے لیے جس نے نیک کام کیے، حالانکہ وہ ہر چیز کی تفصیل ہے تورات میں، اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ کل میں نے آپ حضرات کے سامنے 9 ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ عز و جل نے اپنے بندوں پر حرام کی ہیں۔ آج مزید کچھ رہتی تھی، وہ میں 2 چیزیں عرض کر کے ان 2 آیات پر احادیث بیان کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ وحدہ لم یزل نے یتیم کے مال میں بے جا تصرف کرنے سے منع کیا ہے۔ جب کسی کے سر سے اس کے والد کا سایہ ہٹ جاتا ہے، اولاد چھوٹی ہوتی ہے، تو رشتہ دار جو لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس بچے کے حصے میں بڑی زمینیں آ رہی ہیں، تو پہلے ہی ان میں تصرفات کر کے انہیں ان میں کوئی نہ کوئی چیز ایڈ کر کے انہیں بیچ کر وہ پیسے جو ہیں، وہ رقم جو ہے وہ کھا لیتے ہیں۔ بچے چھوٹے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بے جا تصرف جو ہے، یہ یتیموں کے تو جو اموال ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ فرمایا یہاں تک کہ وہ جوانی کی عمر میں پہنچ جائیں، جب وہ عقل مند ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، اگر تم اچھی نیت سے ان کے مال کی حفاظت کرتے ہو، جب وہ جوانی میں پہنچ جائیں تو پھر ان کے مال میں تم تصرف کرو، ان کے حوالے کر دو، تو یہ درست ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو بے جا تصرف کو رب ذوالجلال نے حرام فرمایا ہے۔ یتیم کا مال کھانے کے والے سے جو حدیث مبارکہ ہے، وہ یہاں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے شب معراج کے واقعات کو انہوں نے بیان کیا۔ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ، ان کے جو ہونٹ ہیں یہ اونٹ کی ہونٹوں کی طرح لٹک رہے، اور ان پر ایک شخص مقرر ہے جو پراپر ان ہونٹوں پر چھڑی سے مار رہا ہے اور منہ میں آگ کے پتھر پھینکے جا رہا ہے، اور وہ پتھر جو ہے وہ ڈال رہا ہے اور وہ نچلے حصے سے نکلے جا رہے ہیں۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ اس لیے ہمیں بچنا چاہیے کہ یتیموں کے مال میں بے جا تصرف نہ کیا جائے۔ ناپ تول میں کمی کرنا، اسے بھی حرام کہا گیا۔ فرمایا ناپ تول میں کمی، قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ اے میری قوم، ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، لوگوں کی چیزیں کم کر کے انہیں نقصان نہ پہنچاؤ۔ تو یہ ناپ تول میں کمی کرنا، یہ اسلام اس کے خلاف ہے اور یہ حرام کام ہے۔ کچھ لوگ تو پراپر طریقے سے، جو ہمارے معاشرے میں ایک جو چیز سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، ملاوٹ، یہ ناپ تول میں کمی یہ ملاوٹ کے زمرے میں آتی ہے کہ مثال کے طور پہ ایک چیز 1 کلو کے حساب سے ہے، تو اس کا وزن تو ہم کلو کا کر کے اس کے پیسے وصول کر رہے ہیں، لیکن اس میں ملاوٹ کتنی ہے، اس چیز کے پیسے بھی ہم خالص چیز کا کہہ کر لے رہے ہیں، تو یہ حرام ہے۔ چاہے وہ کوئی پھر دودھ میں ملاوٹ کرے، چاہے وہ مسالہ جات میں یا کسی اور مد میں وہ ملاوٹ کرتا رہے، تو یہ اسے قرآن پاک نے حرام کہا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ناحق بات کا حرام ہونا۔ فرمایا کہ
آمنو کونو قوامین بالقسط، ایمان والو انصاف پر اچھی طرح قائم رہنے والے بن جاؤ اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ۔ جو میں یہ بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہم ہر بندہ، میں بھی اور آپ بھی، ہم کہتے ہیں ہم سے بڑا مسلمان ہی کوئی نہیں ہے، اسلام کے مطابق تو میں ہی صحیح زندگی گزار رہا ہوں، باقی تو کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن جب وقت آتا ہے اپنی ذات کا، اپنی برادری کے حوالے سے، اپنے خاندان کے حوالے سے، تو ہم گواہی جھوٹی دینا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہاں پر ہماری پگڑی کا مسئلہ ہے، تو یہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ رسول نے اس سے منع فرمایا ہے۔ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ میرا سیدھا رستہ ہے، جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے۔ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ایک دن ایک لائن کھینچی، خط کھینچا، اور اس خط کے ارد گرد دوسرے دو خط بھی کھینچے ایسے کر کے۔ تو نبی علیہ السلام نے جو سینٹر میں لائن کھینچی، درمیانی لائن تھی، فرمایا یہ میرا سیدھا رستہ ہے، یہ جو باقی رستے ہیں یہ سارے رستے گمراہی کی طرف ہیں، اور شیطان ان رستوں کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہے، مسلسل دعوت دے رہا ہے۔ تو اللہ کا سیدھا رستہ وہ خط کھینچ کر بتا دیا، 9 چیزیں جو حرام قرار دے دی کہ یہ حرام ہے، ان سے ہٹ کر تم چلو گے تو اگر ان کے مطابق زندگی گزارو گے تو وہ میرا رستہ ہے جو میرے احکامات ہیں، اگر اس رستے سے ہٹو گے وہ شیطان کا رستہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہاں پر اس حدیث مبارکہ کی تشریح صحابہ کرام نے ایک اور انداز سے کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو سیدھا رستہ حضور نے کھینچا، دائیں بائیں جو لائنیں تھیں ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ علم اٹھنے سے پہلے علم کو حاصل کر لو، اور علم کا اٹھنا یہ ہے کہ اصحاب علم دنیا سے اٹھ جائیں گے، یہ علم کا اٹھنا ہے۔ اور علم حاصل کرو کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اسے علم کب ضرورت پڑ جائے۔ یہ جن کے پاس علم نہیں ہوتا تو آپ ان کے تبصرے دیکھیں، ان کی جہالت کا اندازہ میرے سے بہتر ہر بندہ کر سکتا ہے کہ وہ کیسے جاہل اپنی جو جہالت ہے اس کی بڑاس کیسے باہر نکالتے رہتے۔ علم کی کمی کے باعث یہ ہوتا ہے۔ اگر علم ہمارے پاس ہوگا تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے کب کون سی بات کہاں پر کرنی ہے۔ فرمایا کہ تم ان قریب کچھ لوگوں کو دیکھو گے، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہوں گے وہ سچے ہیں اور وہی اللہ کی کتاب کو جاننے والے ہیں، حالانکہ انہوں نے اصل میں کتاب کو پس پس ڈال دیا ہے۔ قرآن کا پڑھنا، اگر کوئی شخص ہے میں تلاوت کی ہے تو میں اس کو بہت اچھا ہوں پڑھتا ہوں، یہ نہیں۔ قرآن پاک کو پڑھنے کا الگ ثواب ہے۔ فرمایا اسے پڑھ کر یہ آپ کی زندگی گزارنے کے لیے گائیڈ ہے، آپ کی رہنما کتاب ہے۔ آپ کوئی بھی پروڈکٹ خریدتے ہیں اس میں ایک بک موجود ہوتی ہے جو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوتی ہے۔ حضرت انسان کی زندگی کا سارا طریقہ اس کلام الہی میں موجود ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ وابستگی ہو جائے، اس کا دامن تھام لیا جائے۔ اگر اس سے دور بھاگیں گے تو زندگی میں بھی شرمندگی ہے اور آخرت میں بھی ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے ہمیں سیدھے رستے پر قائم رکھے، احکامات قرآن کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔